أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد اب وقت آ گیا بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ یہود کا وہ قبیلہ جو عہد و پیمان کیے ہوئے تھا مسلمانوں کے ساتھ، بالآخر عین موقع پر اس نے اپنا عہد و پیمان توڑ کر مشرکین کا اور یہودیوں کے دوسرے قبیلوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف۔ اب جنگ خندق اور احزاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، آپ کو فرصت ملی، آپ نے غسل فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ التحیۃ و تسلیم آئے اور کہنے لگے پیارے نبی آپ نے تو اسلحہ رکھ دیا، میرے پاس وہ اسلحہ، وہ ساز و سامان جنگی، سارا ہتھیار میرے پاس ہیں اور ابھی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی بنو قریظہ والوں کو بھی خبر لینی ہے، ان کی بھی طبیعت سیٹ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ ان کا مسلمانوں کے سامنے آمنا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت جبرائیل کی اس ترغیب پر نکلے اللہ رب العزت کے حکم سے، تو پھر ان کا یہ محاصرہ کیا گیا اور وہ بڑے بڑے قلعوں میں محفوظ تھے، تو وہیں عین اوپر جا کر حملہ کر دیا گیا اور 25 روز تک مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور اس میں سے جو ان کے بچے تھے، عورتیں تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مسلمانوں کے قبضے میں ان کا مال آ گیا، ان کی زمین اور اراضی وہ آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے وَأَنزَلَ، اور اللہ نے اتار دیا الَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی تھی ان کی، ان مشرکوں کی جنہوں نے مدد کی تھی، وہ بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے ہی ان کو اتار دیا، نکال دیا، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وقذف، اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، روب، ان کے دلوں کے اندر ہیبت، خوف، روب، دبدبہ جو ہے وہ طاری ہو گیا یہ بنو قریظہ کے لوگوں کے دلوں میں، فریقاً، ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے تھے، وتأسرون، اور قید کرتے تھے، فریقاً، ایک گروہ کو، جو لڑائی کے میدان میں نکلے ان کو تو قتل کیا گیا، اور جو لڑائی میں بچے یا عورتیں تھیں ان کو قید کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی جو تھے ان کو غالباً حضرت سعد بن معاذ یا کوئی صحابی تھے، ان کو حکم اور ثالثی ان کو تسلیم کرنا پڑا یہ بنو قریظہ کے لوگوں کو، تو وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آگاہی دی گئی
کہ ان کو قتل کر دیا جائے جو تمہارے مقابلے میں تھے اور دوسروں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے آئی تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا بھی یہی حکم ہے، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ارضہم، ان کی زمین کا۔ وہ بنو قریظہ کے لوگ، وہ یہود کا قبیلہ جو اپنا بدمعاشی پر اور اتر آیا تھا اور عہد و پیمان توڑے بیٹھا تھا، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ یہ اپنا ایسا عہد و پیمان نہیں توڑیں گے، اگرچہ یہ یہودی ہیں لیکن انہوں نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، یہ دوسرے یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ان کے نرگے میں یہ بھی آگے مسلمانوں کے خلاف یہ بھی میدان میں کود پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اللہ نے ان کی زمین کا وارث بنا دیا، وادی یارہم، اور ان کے گھروں کا بھی، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، وارثاً اس زمین کا، لم یطئوہا، نہیں تم نے قدم رکھے تھے اس میں، کہ جس قدم کو تم نے، جس زمین کو تم نے روندا نہیں تھا، جس زمین پر تم چلے نہیں تھے، جس زمین کے بارے میں تمہارا کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے وہ تمہارے قبضے میں دے دی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ رب العزت، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیرہ، خوب قادر ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کو یہ ان کا محاصرہ کرنے کا موقع بھی دیا اور ان کو پھنسا بھی لیا گیا، ان کو قیدی بھی بنا دیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا، ان کی جائیداد، مالوں پر، گھروں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مدد سے ہوا ہے اور اللہ رب العزت خوب قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔